یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، ورنہ ہم اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے مصطفیٰ کا نام نہ ہو تو ہماری زندگی کا کوئی حاصل ہی نہیں۔ یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ اور ایک فارمولا یاد رکھ لو، ان کی بات کرو ہر دل پہ راج کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ایک ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہاں دنیا میں شخصیت ہے کہ ساری دنیا اس ذات کے ارد گرد ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ تمہارا تعارف، تمہاری عزت اسی نبی سے وابستہ ہے، حتیٰ کہ لوگ مشہور ہونے کے لیے آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں بھی کر رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف اپنی قوم میں ہیرو بننا آج ایک فیشن بن چکا ہے دشمنان اسلام کے درمیان۔ بڑی بڑی کنٹریز میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کو بڑا نیتا بننا ہے وہ حضور پر بھونکتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ ان ظالموں کو کبھی ڈوب کر مر کر سوچنا چاہیے۔ ہندوستان ہی کی اگر میں بات کروں، مجھے تو میری اس ادا پر بھی فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اگر کچھ عطا کیا ہے تو میرے رسول کے صدقے میں عطا کیا۔ کسی دوسرے پہ بھونک کر تو مشہور نہیں ہوا، تمہاری کسی کتاب پہ بول کے تو نہیں آیا، نہ تمہارے دھرم پہ بول کر آیا، نہ تمہارے کسی گرو گھنٹال کو بول کے آیا۔ مجھے میرے مصطفیٰ کی عزت سے اللہ نے عزت دی، اور انہیں یہ سوچنا چاہیے تمہارے پاس رکھا کچھ ہے ہی نہیں جس کو بول کر تم دنیا میں پاپولر بن سکتے۔ تمہیں پاپولر بننے کے لیے بھی میرے نبی کا واسطہ لینا پڑ رہا ہے۔ بدنامی سے بھی نام چاہتے ہو، دنیا میں اگر کچھ نام کرنا ہے بدنامی کے ذریعے سے، تب بھی میرے نبی کے نام پر بھونکتے ہو۔ آج ایرا غیرہ نتو کھیرا جیسا بھی ہو، اسلام کے بارے میں کچھ کہہ دے تو اس کو چند لوگ ہیرو بناتے ہیں، اور اس پاگل کو یہ نہیں معلوم کہ یہ 4 ہی دن کا ہیرو ہوتا ہے۔ جو یہ خلاف بھونکتا ہے حضور کی شان میں یا اسلام کے خلاف، اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیل گاڑی کے نیچے جو کتا چل رہا ہوتا ہے۔ اسے کتے کو ایسا لگتا ہے کہ پوری بیل گاڑی میں چلا رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد بیل گاڑی نکل جاتی ہے، تب اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی بیل چلا رہے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی مثال ایسی کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ساری دنیا میری ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، ریسنٹلی ہمارے اسی دیش میں ان کتوں کا حشر ابھی کیا چل رہا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے۔ جنہوں نے اسلام، قرآن اور میرے آقا کی ذات کو نشانہ بنایا، خوب بھونکتے رہے، آج وہ کسی پیپر کے کونے میں بھی نظر نہیں آتے۔ دوسروں کی بات تو چھوڑو، دور دراز تو چھوڑو، اپنی قوم میں ہی نہیں پوچھے جاتے۔ وہ رافضی کتا جو اپنا دین بدل کر نکلا تھا، اسلام بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، دھوتی پہن کر کے نکل کر چند مہینے ان کا فضلہ کھاتا رہا، اس کے بعد وہاں سے بھی کک مار کر کے نکال دیا گیا، اور اس کے بعد آج حالت کیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھو، دنیا کی چند چکا چوند کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے میرے نبی کو نشانہ بنایا، لیکن ایک بات میں بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں حسان بن ثابت نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ انہوں نے حضور کی تعریف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام آج تک زندہ رکھا، سبحان اللہ۔ حضور کی شان میں تعریف کرنے والے، باقی جو بھونکنے والے تھے ان کے تو نام بھی یاد نہیں لوگوں کو،
جو اسلام کے خلاف دسیسہ کاریاں کرتے ہوئے اپنی زندگیاں تباہ کر گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جس نے بغداد میں مسلمانوں کی کھوپڑی سے مینار بنا دیا تھا وہ چنگیز اور ہلاکو ان کی قبریں کہاں ہیں ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ. ان کے نشانات کہاں ہیں, ان کی اولادیں کہاں ہیں, ان کے تاریخ میں وہ مقامات کیوں نہیں آج. لیکن آج ہندوستان ہی نہیں دنیائے اسلام کے جس خطے میں بھی جاؤ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں بولنے والا امام احمد رضا ہر جگہ بولا جاتا ہے. واہ 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 واہ. امام احمد رضا کا چرچا ہر جگہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی حضور کے عشق میں فنا کر دیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ کہ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی, خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. ایک پوائنٹ سمجھ کر کے چلو میرے عزیزوں, میں آپ کو یہی دینا چاہتا ہوں. آج کے حالات گھبرانے کی ضرورت نہیں, بہت تیزی سے ابھی بدلیں گے. امتحانات آئیں گے ابھی تمہارے یہاں, بہت تیز آندھی آنے والی ہیں یہ اگلے چند سالوں میں. آندھیوں سے مراد صرف یہی ہواؤں کی آندھیاں مت سمجھو, کفر و شرک کی آندھیاں, ظلم و ستم کی آندھیاں, اور دن دہاڑے جو مسلمانوں کا قتل عام ہے یہ بڑھتا جائے گا. میں حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں, بڑھتا جائے گا. تمہارا امتحان ہے. ابھی تو خالی چٹھی دکھا کر کے لوگوں کو لبھانے والے بابا آئے ہوئے کہ تم نے کیا کھایا, تم گھر میں کیا کر کے آئے, چٹھی دکھا دیں گے. ابھی تو دجال کو آنا باقی ہے. دجال آئے گا, وہ تو تمہیں بارش برسا کر دکھائے گا, مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر کے دکھائے گا. اتنے بڑے امتحانات ہونا باقی ہے. اس زمانے میں تمہارا کیا ہوگا, تم کس طرح سے زندگی گزارو. ایک علاج میں بتاؤں, ہر زمانہ چاہے جیسی بھی سختیوں والا آئے, کل کو اگر فسادات بھڑکا دیے جائیں, تمہارے سامنے تمہارے بچے ذبح کر دیے جائیں, تمہارے سامنے تمہاری عورتوں کے دوپٹے چھین لیے جائیں گے, قرآن پاک کو جلانے کی کوششیں ہوں گی, مسجدوں کے مینار و گنبد ختم کر دیے جائیں گے, یہ سارے حالات بڑھتے جائیں گے. تو کیا تم ان طوفانوں سے گھبرا کر یہ فیصلہ کر لو گے کہ جب تک میں اس دین میں رہوں گا روزانہ ایک مصیبت کو جھیلنا پڑے گا, اچھا ہے ان کی ہی جے جے کروں جیسے کچھ چلے گئے. تو میرے عزیزو اگر تمہارا قدم ذرا برابر ڈگمگا گیا تو پھر آج ہی سے طے کر لو کہ تم ایمان میں آئے نہیں تھے, منافقت میں تھے. نفاق تھا. جس کا ایمان ہے وہ ان آندھیوں میں ایک ہی سہارے کے ساتھ زندہ رہے گا. ایک ہی سہارا, چھوڑو کوئی قائد نہیں ملنے والا ہے, مشکل ہے. رہنما, قائد, جماعت, پارٹی, نگراں, سپہ سالار, یہ سب ایک طرف رکھو. ان حالات میں تم ہر طرف دیکھتے رہو گے جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے ساتھی ساتھی کہہ کے پکارو, ساتھی ہو تو جواب آئے. پھر جھنجلا کر سر دے پٹخو, چل رہے مولا والی ہے. حالات ایسے آئیں گے کہ تم ساتھی ساتھی کہہ کر پکارتے رہو, مدد کے لیے کوئی نہیں آنے والا ہے. اس زمانے میں ایک ہی سہارا ہوگا. فرمایا بزرگوں نے کہ جس کے سینے میں میرے مصطفیٰ کی محبت ہوگی ان آندھیوں سے وہ ٹکرا کر کے بھی ثابت قدم رہے گا, وہ ثابت قدم رہے گا. ہر آنے والی آندھی کا رخ موڑ دے گا. قتل بہت سارے ہو جائیں گے, امتحانات بہت سارے ہو جائیں گے, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا شہدائی اور سچا وفادار ان آندھیوں کو فیس کرے گا, مقابلہ کرے گا, اور اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی جو سب سے بڑی مدد آنی ہے, انتظار ہے سب کو. حالات بدلنے چاہیے. سنو ایک بشارت میں دیتا ہوں, یہ شعر یوں ہی میں نہیں سنا تھا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے. یہ یوں ہی نہیں کہتا, یوں ہی نہیں کہتا. اللہ کی سب سے بڑی مدد جو آنے والی ہے وہ قریب ہے, قریب ہے, قریب ہے.
वो किस तरह से आएगी? अन करीब मदीने तैयबा से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और इमाम मेहदी आएंगे खाने काबा के पास और उस वक्त अख्ताब, औताद, अब्दाल, औलिया उनके हाथ पर बैत करेंगे, फिर वो निकलेंगे और फिर मुल्क शाम आएंगे। तो इमाम मेहदी का जमाना करीब है। मेरे मुस्तफा की हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब वो दौर आएगा पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होगा। आपने अभी शायर से सुना, इस्लाम था, इस्लाम है। इस्लाम हाँ सिर्फ तुम्हारे गांव में नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह अमेरिका में भी रहेगा, यूरोप में भी रहेगा, अफ्रीका में भी रहेगा और जितने चीखते चिल्लाते उनकी गर्दन पे भी रहेगा। हाँ याद रखो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। इसीलिए मैंने चंद सालों पहले कहा था, कुछ लोगों को तीखी लगती है बात, कड़वी लगती है कि मस्जिद तोड़कर अपना माबद बनाना है। मस्जिद को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। भाई हुकूमत तुम्हारे पास, ताकत तुम्हारे पास, कोर्ट तुम्हारे पास, वकील तुम्हारे पास, बना लो। बड़े जोर शोर से सब बना रहे। हमसे एक इंटरव्यू वाले ने पूछा आप इस पर क्या कहते हैं? हमने सिर्फ इतना ही कहा कि बनाने के लिए कहो लेकिन थोड़ा किबला देखकर बना लेना। अच्छा है भाई, किबला देखकर बना लेना। ये क्यों कहा? क्योंकि हमें पता है मेरे मुस्तफा ने फरमाया एक दौर आएगा जब हर दीवार से आवाज आएगी अल्लाहु अकबर। हर जगह से अल्लाहु अकबर की आवाज गूंजेगी। मेरे अजीजों, मायूस ना हो आज के इन हालात से। जो नौजवान मायूस होकर सरासीनगी के शिकार हो जाते हैं, मुझे उनसे शिकायत है। आज भी तुम्हारे पास वही जज्बा है, हमें पता है। अगरचे बिखरी हुई ये कौम है लेकिन बड़ी बड़ी ताकतें तुमसे खौफजदा हैं। डरती क्यों है? गरीब मुसलमान देहात में रहते हैं, कामकाज नहीं है, इनके पास तो जायदादें नहीं, इनके पास नौकरियां नहीं, इनके पास फौज नहीं, लेकिन मीडिया की जीनत तुम ही तो हो। कितने चैनल ऐसे हैं जिनमें हमारा नाम लिए बगैर तो दुकान नहीं चलती। हकीकत है या नहीं? क्यों? हम ही हम हैं। सारी जगह डिबेट में हम ही हम हैं। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा है कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। लेकिन मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा जब तुम्हारा इश्क मचलेगा और तुम अमली मैदान में आओगे और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद होगा। क्योंकि कुरान का वादा है, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हक के साथ भेजा है ताकि वो अपना दीन पूरी दुनिया में गालिब फरमाए। दीन पूरी दुनिया में गालिब आएगा। किसी को बुरा लगता है लगे, कुरान ने खुद कहा वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून। कुरान ने खुद कहा है मुशरिकों को अगरचे बुरा लगता हो लेकिन दीन गालिब आएगा। उसके गलबे का वक्त अल्लाह हमें दिखाए। बस हमारी तमन्ना ये है कि आज मगलूबियत का जमाना है, हम मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। ऐ अल्लाह वो दौर भी दिखा जब इस्लाम का गलबा आ जाए, जब निजाम मुस्तफा हो, हर जगह रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत तैयबा ताहिरा का दौर दौरा। वो दौर आएगा। अजीजान गिरामी वक़ार, दो चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ जिनको ऐसा लगता है कि इस जमाने में हमारे साथ अगर कुछ हुआ तो क्या होगा। कुछ नहीं। क्या सहाबा की जानें नहीं गई? क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खानदान वाले अहले बैत अतहार उनकी जानें नहीं गई? इस दौर में अगर हम जैसों का कुछ होता है तो वो सहाबा के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। हमारी हैसियत कुछ नहीं है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सगे चचा सैयद शुहदा अमीर हमजा मैदान उहद में इस हालत में शहीद किए गए थे कि सीना फाड़ करके कलेजा निकाल कर चबाया गया था, आपके जिस्म के टुकड़े हुए थे। तो क्या ये हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शिकस्त
اور ان کی ہار پر کوئی لعنت کرے گا آج؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک ان کی شہادت کو سلامی دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شہید مرتے نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی میں لکھا ہے ہم چونٹی سے بھی مر جائیں گے، اور اگر ابھی موت نہیں لکھی ہے چونٹی سے بھی نہیں مرو گے بلکہ مودی سے بھی نہیں مرو گے۔ اگر موت نہیں ہے کسی سے نہیں مرنا ہے، اور اگر موت لکھی ہے تو مچھر سے بھی مر جاؤ گے۔ یہ تقدیر ہے جس پر ایمان ضروری ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو سنبھالو، مضبوطی کے ساتھ اگر رہنا ہے تو اپنے تشخص کے ساتھ رہو، اسلام کو چھپا چھپا کر کے مت رہنا۔ تمہاری نمازیں کہاں ہیں؟ تمہارے اعمال کہاں ہیں؟ تمہارے چہرے بھی آج بدل گئے، تم خود چاہتے ہو کہ اسلام پردیس بن کر کے رہے۔ اسلام کو ظاہر کرو، تمہارے چہروں سے بھی تو پتا چلے کہ تم اسلام سے کتنی محبت کرتے ہو۔ تمہارے گھر کی بیٹیوں کی سروں پر اسلام تو نظر آنا چاہیے۔ اسلام کا نعرہ تو بڑے بلند آواز سے لگا ہے نا، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ تمہارے گھر میں کب رہے گا؟ تمہاری زندگی میں کب رہے گا؟ جب تم خود اسلام کو اپنے گھر میں پسند کرو، اپنے بچوں پر پسند کرو، اپنی عورتوں پر پسند کرو، تو پھر دیکھو مجال ہے کوئی اسلام کی طرف انگلی بھی اٹھائے۔ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان کو اسلام کی طرف سے کوئی رغبت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اسلام کا سچا سپاہی بنا کر کے رکھے۔ عزیزان گرامی وقات، میرا میسج صرف اتنا ہے کہ جینا ہے تو عشق رسول میں جیو، اور موت آئے تو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں موت آئے۔ اس تمنا کے ساتھ جیو، انشاءاللہ العزیز یہاں پر کوئی بال بیکا نہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو حضور کی محبت میں ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں جب بلال حبشی کو لوگ مارتے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھتے، ان کو انگاروں میں سلایا جاتا تھا، تو کیا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اسلام؟ نہیں، اب اسلام نہیں کہوں گا، تمہارے بھگوانوں کا نام لوں گا؟ نہیں، ان مصیبتوں میں بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اور چند دنوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بلال حبشی کو آزادی عطا کی، میرے مصطفیٰ کے قدموں میں گئے، 6 سال کے بعد مکہ واپس آئے۔ توجہ، 6 سال کے بعد مکہ جب رسول اللہ کے ساتھ واپس آئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، اور رسول اللہ نے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی چند سالوں پہلے یہی وہ بلال ہے جن کو مکہ کی گلیوں میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا پیروں میں، اور آج یہی بلال خانہ کعبہ کی چھت پر ہے اذان دینے کے لیے۔ کتنی تبدیلی ہے یہ دنیا کو پتا ہونا چاہیے۔ جو نبی کی محبت میں زخم کھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو خانہ کعبہ سے بھی بلند کر دیتا۔ حضور کی محبت میں زخم کھایا ہے، حضور کی وفاداری میں ثابت قدم رہا ہے، تو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج اگر مصیبتیں آتی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر یاد رکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہمارے لیے مقصد آج کی میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے مسلمانوں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کرو۔ میرا کہنا صرف یہی ہے کہ جلسے بہت ہو چکے، رات بہت جاگتے ہو، اور لوگوں کے سامنے تمہارے نعرے، تمہارے جلوس سب بہت ہو گیا۔ عشق رسول کا مظہر بن کر کے کسی دن اگر تم کسی گلی سے بھی گزر جاؤ، مولا تمہاری خوشبو سے لوگوں کو اسلام کی طرف پھیر دے گا۔ اسلام کی طرف لوگ صرف تمہاری خوشبو سے آ جائیں گے، تمہاری تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس شرط یہ ہے کہ تم محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بن کر کے تو نکلو، تمہارے اندر وہ تبدیلی آ جائے۔ ابھی مولانا آپ سے پوچھ رہے تھے
जलसे का हुसूल यही है कि काश इस जलसे में कोई बैठा हुआ गैरतमंद जवान ये अहद करता कि मैं मेरे मुस्तफा से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरे नबी से जान से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं ये जो कह रहा हूँ हकीकत है या नहीं आपके साथ? आप जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने नबी से? सब नहीं करते, या फिर सो रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा, अरे मेरे अजीजों मैं तो गर्दन कटाने की बात कर रहा हूं। हाथ तो बहुत छोटी चीज। क्या आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अगर हुजूर से जान से ज्यादा मोहब्बत है तो कोई जवान यह अहद करता, मेरे नबी को नशा पसंद नहीं था, मैं कभी नशे के करीब नहीं जाऊंगा। मेरे रसूल को कभी गाने पसंद नहीं थे, मैं गाने कभी नहीं सुनूंगा, तर्क कर दूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब के लिए हराम फरमाया है। शराब तो दूर की बात है, कोई छोटे से हल्के कतरे को भी मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया शराब पीने वालों को कल क़यामत के दिन जहन्नमियों का खून और पीप खौला करके पिलाया जाएगा। हम में से कोई वो अजाब सहने के काबिल नहीं। ये अहद करके उठता तो ये हकीकत में इश्क रसूल का मुजाहरा होता, ये हुजूर से मोहब्बत का हदिया होता। लेकिन होता यही है कि तुम्हारे अंदर नारे लगाने की ताकत बहुत ज्यादा है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मर मिटने की बात करने का जज्बा भी है, लेकिन अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का जज्बा क्यों नहीं? हुजूर पाक का वास्ता देता हूं, जिंदगियां बदल डालो, जिंदगियां बदल डालो। और अगर तुमने अपने मोहल्ले से शुरुआत की, देखते ही देखते ये फिजा पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी, पूरे मुल्क में कायम हो जाएगी। तुम अपनी मस्जिदों की पाबंदियां शुरू कर दो, तुम्हारी मस्जिदें भरी हो तुम्हारे नमाजों से, तुम्हारे सजदों से। एक बात मैं आपको बताऊं, हमारे इलाके में एक मुहावरा कहा जाता है, एक मुहावरा है, खुला मैदान होता है तो कुत्तों का राज होता है। अगर मैदान में कोई आता जाता नहीं है तो कुत्ते राज करने लग जाते हैं। साहब कचरा भी वहीं पर, कुत्ते भी वहीं, एक दूसरे को भौंक रहे हैं, चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, यही है। ये मुहावरा ही नहीं, हकीकत भी है। जब तुम्हारी मस्जिदें आबाद होंगी, किसी कुत्ते की मजाल नहीं होगी कि मस्जिद की तरफ आंख उठा कर देखे। तुम्हारी मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें खाली होने लगी, जिसकी वजह से ऐरा गैरा नत्थु खेरा मस्जिदों की तरफ आने लग गया। मीनार पर कभी हमले, गुंबदों पर कभी हमले। ऐ नौजवानों, ये मस्जिदें आज तुम्हें पुकार रही हैं, आ जाओ मुझे आबाद करो, आ जाओ मुझे आबाद करो। एक नहीं कई मस्जिदें शहीद होने की कगार पर हैं। इसीलिए आज बदलो, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरी तकरीर का खुलासा मैं लुब्बे लुबाब आखिर खत्म इस बात पे करता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस नुक्ते पर जमा हो जाओ, अल्लाह करीम तुम्हें क्या नहीं देगा। तुम आज ये सोचते हो हमारी सियासत कैसे, हमारी हुकूमत कैसे मिलेगी, हमारी क़ियादत कैसे मिलेगी, हमारी खोई हुई दौलत कैसे आएगी, सब आएगा। अरे ये कोई चीज ही नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कुरान पाक की आयत की तर्जुमानी करते हुए आशिक रसूल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे। ये सियासत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। हुकूमत चीज है क्या, लौह कलम तेरे है। अल्लाह करीम तुझे लौह कलम अता कर दे, बस शर्त ये है कि मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करो। हमें करनी है शहिंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मौला करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक